السلام علیکم ناظرین، آؤ سہارا بنے ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ عبدالوارث صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہم نے جو لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا، جیسا کہ عبدالوارث صاحب ہم نے انٹروڈکشن اپنے کروایا آؤ سہارا بنے کمپین سے متعلق، اور اپنے ناظرین کو بتایا کہ وہ کمپین کے ہمارے مقاصد کیا ہیں اور کیوں ہم نے شروع کی۔ جی آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کویشچن کرتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں، ان کو کیسے ڈھونڈا جائے، کیونکہ اس سارے سینیریو کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں وہ ڈیزرونگ ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ بس جو ہے نا وہ راشن یا نقدی جو بھی ڈونیشنز ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لوگ بڑے کنسرن ہیں اس کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈونیشنز ہیں وہ صحیح لوگوں تک پہنچیں، جو اس کے جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں ان تک پہنچے۔ تو ناظرین اس سے متعلق آج بات کریں گے اور ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور دوسرا ہم ابھی تک جو ہماری جو کمپین ہے آؤ سہارا بنے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، ہم اس سے متعلق جو ہے آپ کو ہم آگے بتائیں گے۔ جی عبدالوارث، یہ جو کویشچن ہے کہ ڈیزرونگ لوگوں کو کیسے پہچانا جائے، اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ جو ہماری یہ الحمدللہ جو کمپین ہے آؤ سہارا بنے یہ کہاں تک پہنچی، اس میں کیا پیش رفت ہے ابھی تک؟ رانا حسن، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اس وقت تک جو ہے وہ ہم 35 لاکھ روپے کا تقریباً 1500 فیملی، جس میں تقریباً کوئی 13 ہزار تقریباً جو ہے وہ افراد بنتے ہیں، ان تک ہم نے جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ 600 کی ہم نے بات کی تھی کہ 600 افراد 600 فیملیز جو ہے وہ ہماری ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ الحمدللہ کل ہمارے ساتھ لوگوں نے رابطہ کیا، کچھ 150 بیگ جو ہے وہ راشن بیگ وہ الحمدللہ ہمیں اس کی پروگریس آئی ہے۔ کچھ اور لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، میرے خیال ہے کہ کچھ اگر چند نام آپ شیئر کر دیں۔ اصل میں ناظرین یہ نام شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خود نمائی یا وہ لوگ چاہتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے، ایکچولی اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں موٹیویشن ملتی ہے، موٹیویشن بھی ملتا ہے، اور بعض لوگ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جس طرح ایک کامران ہمارے دوست ہیں، انہوں نے الحمدللہ 100 بیگ کی کمٹمنٹ انہوں نے کی۔ کامل صاحب کا بہت شکریہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے 50 بیگ کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی، لیکن انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے بالکل سختی سے منع کیا، تو ان کا ہم نام نہیں بتا رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس طرح ہمیں 150-200 بیگ کی کمٹمنٹ ہو گئی، لیکن صرف جو ڈونرز ہی رابطہ نہیں کر رہے بلکہ ضرورت مند اور ڈیزرونگ پرسن جو فیملیز ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر رہی ہیں۔ تو یہ دونوں گراف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ڈونیشن بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت مند حضرات بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 600 لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، لیکن آج 850 لوگ ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، جن تک ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی تک کی جو ہے وہ الحمدللہ یہ تو بڑی زبردست ہے، انشاءاللہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ عبدالوارث ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو ہم نے سابقہ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ لوگ ہم سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں، لوگ اپنے تئیں یعنی کہ اس کو کس طرح لوگوں تک راشن پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بین بین چل رہی ہیں الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ جانا اور الحمدللہ جو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا بہت شکریہ، اللہ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا کویشچن پوچھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ کی ہدایات ہیں ان پہ ضرور پلیز عمل کریں۔ جو موجودہ سچویشن ہے اس کا حل جو ہے وہ احتیاط ہے، تو کائنڈلی احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عبدالوارث صاحب یہ بتائیں کہ اب لوگ جو اصل کنسرن ہے لوگوں کا کہ جو اصل میں ڈیزرونگ پرسنز ہیں ان کو کیسے ڈھونڈا جائے، کیسے تلاش کیا جائے؟ حسن، یہ واقعی ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، عصر حاضر میں یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے کہ ضرورت مند تک کس طرح پہنچا جائے۔ ایک دو چیزیں میں اپنے ناظرین سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہے وہ سچی بات ہے کہ بہت بیچارہ غیور ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے، وہ مسجد میں اعلان نہیں کر سکتا، وہ سڑک پہ آ کے آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ بہت ہی بیچارہ جو ہے وہ سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ محنت مشقت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے لوگوں تک پہنچنا ہمارے لیے نسبتاً مشکل بھی ہوتا ہے، ٹیکنیکلی ان کو جو ہے وہ جج کرنا بھی ذرا نسبتاً تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کے جو ضرورت مند بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مستحق تک اس کا حق پہنچے، ضرورت مند تک جو ہم اللہ آپ کی راہ میں ہم جو دینا چاہ رہے ہیں یہ اس تک پہنچے، تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بندے عطا فرما دیں گے۔ دوسرا حسن، اس میں سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہیں، کون ڈیزرو کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں، یعنی کہ اگر میں 200 لوگوں کو جانتا ہوں
تو ان میں سے 5 یا 10 لوگ مستحق ہیں، یہ میں آسانی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں، بالکل اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسرا اس میں ہمیں جو آسانی ہے لوگوں کو تلاش کرنے کی، جینمن لوگوں تک پہنچنے کی، وہ میں مثال کے طور پہ آپ میرے دوست ہیں، میں ایک کام کر رہا ہوں، میں ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں، راشن فراہم کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ حسن بھائی آپ کے 100 لوگ جاننے والے ہوں گے، اس میں سے 5 یا 10 لوگ مجھے ایسے لوگوں کی آپ لسٹ بنا دیں جو واقعی مستحق ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے نو ڈاؤٹ کہ آپ اگر 100 لوگوں کو جانتے ہیں تو 5 یا 10، تو آپ مجھے جب کسی ریفرنس کے ساتھ آئیں گے، آپ جانتے ہوں گے، آپ ان کا حوالہ دیں گے، تو ان 5-10 لوگوں تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں. اور میں جن 10 لوگوں کو جانتا ہوں، جن پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں، جن کا مجھے پتا ہے کہ یہ میں جب ان سے کوئی سوال کروں گا تو یہ اس کا مجھے صحیح، یعنی کہ یہ ایمانداری کے ساتھ مجھے اس کی ویریفیکیشن کر کے دیں گے، تو میں اگر اپنے 10 لوگوں سے بھی رابطہ کروں کہ آپ کے جو جان پہچان میں مستحق 5 لوگوں کی آپ مجھے لسٹ دے دیں، دیٹس ویری ایزی ٹو اپروچ نیڈی پرسن. بالکل صحیح. تو دوسرا کام تو یہ ہو گیا. تیسرا کام جو ہے وہ حسن بھائی یہ ہے کہ آپ کا 1 یا 2 شادی حال والے تو جاننے والے ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ جی آپ کے پاس جو ویٹر تھے وہ کہاں پہ ہیں، وہ ڈیلی ویجز والے اور جینمن لوگ ہیں، اور اس وقت بالکل بیچارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا ہم ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ چھوٹے موٹے جو فاسٹ فوڈ کے ہیں، شوارمے ہیں، برگر والی دکانوں پہ، ان سے آپ پوچھیں 5-7 لوگ ان کے پاس نارملی کام کر رہے تھے جو رات کو 500-600 کی جو ہے وہ مزدوری کر کے لے جاتے تھے، تو ان کے گھر میں پکتا تھا، وہ لے کے جاتے تھے تو ان کے گھر میں ایک سلسلہ چل رہا تھا. آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی وہ 6-7 لوگ کہاں پہ ہیں. آپ کے جان پہچان میں ٹھیکیدار لوگ ہوں گے جو مکان کی تعمیرات کا کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس جو مزدور کام کر رہے تھے وہ کہاں پہ ہیں. آپ ان لوگوں کو، ہم نے 30 لوگوں کو جینمنلی اس طرح اپروچ کیا، یعنی کہ میرے جاننے والے ہیں شبیر بھائی، وہ ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے پاس جو لیبر تھی، کہ میرے پاس 7-8 لوگوں کی لیبر تھی، 2 ان کے دوست ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، ان سے انہوں نے لیبر کی انفارمیشن لی، 30 لوگوں کا انہوں نے ہمیں ڈیٹا دے دیا. اسی طرح ہی آپ کے جاننے والے جو لیبر ہے، جو الیکٹریشین کا کام کرتی ہیں، جو پلمبرنگ کا کام کرتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی جینمن لوگ ہیں. اگر ان کی لسٹ بنانا شروع کریں نا ہم، تو آسانی کے ساتھ ہم 50-60 لوگوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں. دیر از نو ایشو. تو میں سمجھتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے جو ضرورت مند اور نیڈی پیپل تک پہنچنے کا ایک بہترین جو طریقہ ہے وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے شیئر کیا. ہم بھی اسی طرح ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ یہ 2000 لوگ ہیں. ہم نے اسی طرح ٹھیکیداروں سے، ہوٹلوں سے، شادی حال سے، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، ملوں میں کام کرنے والے ہیں. تو میرے نزدیک الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ ہماری اصلاح بھی فرمائیں. آپ اس میں ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے الحمدللہ. اور عبدالوارث سے یہ جو ہماری کمپین ہے آؤ سہارا بنے، میرا خیال ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے کام جو ہے وہ کچھ آسان بھی کر دیا الحمدللہ. دیکھیں کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری ایسی فیملیز یا لوگ ہیں جو باہر نہیں نکل سکتے. مساجد میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مساجد کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو کہ خود سے ڈھونڈ نہیں سکتے، یا ابھی وہ کوارنٹین ہوئے ہیں، یا ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ جو آؤ سہارا بنے جو کمپین ہے یہ اسی لیے سے لانچ کی گئی ہے. ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ ایسے لوگوں کی، ایسے افراد کی، فیملیز کی لسٹیں موجود ہیں جو واقعی میں ڈیزرونگ ہیں. جی ناظرین، آؤ سہارا بنے ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اس کے مزید جو ویڈیوز ہیں اور ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کے ٹی وی آفیشیل کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو جو ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بر وقت مل سکیں. اسکرین پر اس وقت جو ہے وہ اس کا یوٹیوب ایڈریس جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹرانسمیشن آؤ سہارا بنے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. عبدالوارث گیر صاحب کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی ہماری، اور نیکسٹ پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.